بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو نئے نوجوان نسلوں کے لیے ہے اور اپنے پیارے بھائیوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک بچہ ایک نوجوان رات گئے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور خوب گپ شپ کیا کرتا تھا، اور آدھی رات کے وقت اپنے گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ والدین اس کو بہت زیادہ منع کیا کرتے تھے کہ بیٹا رات تک بیٹھنا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا دوستوں کو ٹائم دیں، لیکن تھوڑا اپنا گھر والوں کو بھی ٹائم دیا کریں اور گھر جلد واپس آ جایا کریں۔ لیکن وہ نوجوان جو تھا وہ اپنے والدین کی بات کو مانتا ہی نہیں تھا، ایک طرح سے سنتا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ والد نے کہا کہ بیٹا، آپ کے وہ کون سے دوست ہیں کہ جن کی خاطر آپ پوری رات تک بیٹھے رہا کرتے ہیں، مجھے ان دوستوں سے ملوائیے۔ چنانچہ جب رات کا ٹائم تھا، دوست کا جو بیٹا تھا، بچہ نوجوان تھا، وہ رات کو ہی واپس آیا، آدھی رات تک واپس آیا، تو وہ اسی ٹائم پہ ہی چل پڑے۔ بیٹے نے کہا بابا میں صبح آپ کو ملوا دوں گا، لیکن ابھی تو بہت دیر ہو چکی ہے، میں کیسے آپ کو اپنا دوست ملواؤں؟ تو باپ نے کہا نہیں بیٹا، اب بھی چلنا ہے اور اسی وقت چلنا ہے۔ اب باپ کے آگے بیٹا مجبور ہوا اور چل پڑا۔ جب دروازے پر پہنچے، دستک دی، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دوست کی آواز نہ آئی۔ پھر نکلا، تیسری باری باپ نکلا اور کہا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ میں جو ہے نا فلاں کا دوست ہوں، اور اس سے کہیے کہ جو ہے میرا اس کے ساتھ ضروری کام ہے۔ باپ نے کہا اب تو وہ سو رہا ہے اور بڑی گہری نیند کے اندر ہے، اور میں اس کو نہیں جگا سکتا، اب ایسا کریں کہ صبح آ جانا اور اس سے مل لینا۔ لیکن جو کہ نوجوان جو ہے اس نے ضروری کام کا کہہ کر کہا کہ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ وہ باہر نکلے، کیونکہ نوجوان سمجھ چکا تھا کہ میری اب عزت کا مسئلہ ہے، جس کے لیے میں رات گئے تک بیٹھا رہتا ہوں، اب باپ کے سامنے وہ نہیں آئے گا تو میری تو ساری مٹی جو ہے نا پلیت ہو جائے گی، تو میرا سارا مسئلہ بھی خراب ہو جائے گا۔ خیر، ضروری کام کی بات کی، لیکن پھر اس کے باوجود بھی دوست نے آنے کے تو درکنار اس نے تو دروازے سے جھانک کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تھا آپ کا دوست، اب چلتے ہیں میرے دوست کے پاس کہ میرا دوست کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں۔ چانچہ چل پڑے اور دور ایک گاؤں کے اندر گئے اور کہا کہ بھائی صبح کی، یہاں تک کہ وہ صبح کی اذانیں ہونا شروع ہو رہی تھیں۔ باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چلا کر کہا کہ میں محمد دین آپ کا دوست موجود ہوں۔ یہ نام سنتے ہی دوست جو ہے نا پہلے تو نہ آیا، لیکن 1-2 مرتبہ پھر آواز دی تو پھر بھی نہیں پہنچا تھا، تو بیٹا تھوڑا خوش ہوا کہ بھائی باپ کا بھی دوست ماشاءاللہ میرے دوست کی طرح ہی تھا، وہ بھی نہیں پہنچا۔ خیر، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا نوجوان کے جو ہے نا وہ باہر نکل آیا ایک بزرگ، ایک سفید ریش، ایک ضعیف انسان، محمد دین صاحب جو ان کے نوجوان کے والد تھے، ان کا دوست، اور پھر کہا کہ بڑے گلے لگا کے ملا اور کہا کہ دوست تو نے جب مجھے آج 27 سال بعد میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو میں نے سمجھا کہ میرے دوست کو آج کوئی مشکل پڑی ہوئی ہے، کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ
اس رات کے اس پہر کو میرے پاس پہنچا ہے۔ تو مجھے آنے میں دیر اس لیے ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ میں نے سوچا کہ میرے دوست کو شاید پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو پھر میں اپنی جمع پونجی جو ہے نا جہاں میری موجود تھی میں اس کو نکال لایا ہوں۔ پھر میں نے سوچا شاید ہوتا ہے کسی بندے کی بھی ضرورت ہو، اس لیے میں اپنے بیٹے کو جگا کر بھی ساتھ لایا ہوں۔ اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے دوست کو گواہی کی ضرورت ہو، فیصلے کی ضرورت ہو، اس لیے میں اپنی پگڑی بھی ساتھ لایا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ بات نوجوان نے جب سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ واہ بھائی واہ، یہ میرے باپ کا کیسا دوست تھا۔ تو پھر وہ باپ بیٹے سے مخاطب ہوا کہ بیٹا، دوست اس سے نہیں کہتے جو راتوں تک آپ کے ساتھ جاگتا رہے، دوست اس سے کہتے ہیں جو مصیبت میں آپ کے کام آئے۔ لہٰذا نوجوانوں سے ہی گزارش ہے کہ راتوں رات بہت سے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی بجائے وہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اور ایسے دوست کہ جو صرف ٹائم کا ضیاع ہوں ان سے اجتناب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔